ارشاد ہوتا ہے اور بے شک جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں اور تو ان کے ذمہ دار نہیں. دیکھیے تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں، مطلب اس کا یعنی بت جن کو وہ پوجتے ہیں اور معبود سمجھتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور اپنے خداؤں بنا رکھے ہیں، ان کی پوجا شروع کر رکھی ہے، یعنی کوئی بت کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے اور پھر ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہے. ارے اللہ رب العزت سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے. اس کی نگاہ قدرت ہر بندے پر برابر ہے، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ بے گناہ ہو، وہ برابر سب کو دیکھتا ہے. اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس کو بھی دیکھتا ہے اور کوئی ہم بھلائی کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. یار کرنے کی بات نہیں ہے، اگر ہم جو اپنے دل میں خیالات بھی پیدا کرتے ہیں میرا رب اس خیال کو بھی جانتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے. تو ارشاد ہوتا ہے اور تم ان کے ذمہ دار نہیں. مطلب کیا ہے کہ ذمہ دار نہیں، تم سے ان کے افعال کا مواخذہ نہ ہوگا. یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو دوسرے اس کا جو ہے مواخذہ نہیں ہوگا، دوسرے کی وہ نہیں کرنا پڑے گی. اس سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو پوجتے ہیں اور انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے تمام اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. وہ قیامت کے دن انہیں ان کا بدلہ ضرور دے گا. یعنی تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بت پوجتے ہیں، جو مشرکین ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں ان کا بدلہ قیامت کے دن ضرور دینا ہوگا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تسلی دی گئی، فرمایا گیا کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہوتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری بس انہیں ڈر سنانا ہے، لہذا آپ سے ان کے افعال کا مواخذہ نہ ہوگا. دیکھیے ایک بات اور یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اسے منع کریں. مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے. اب منع کرنا کیا ہے کہ منع اگر زبان سے رکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے اندر کی طاقت ہے کہ آپ اس کو وہاں پر کھڑے ہو کر روک سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر روک دیں. اگر بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ چلا کے اگر کسی کو جو ہے روکا جاتا ہے، چلا کے روکا جاتا ہے تو اگر وہ اس طریقے سے رک جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے روک دیا جائے، اور نہیں رکتا ہے تو پھر اس کو برا تو جانے دل میں کہ ہاں یہ بالکل ہی برا ہے. اب اس کا مواخذہ اس کے سر ہوگا. اپنی ذمہ داری تھی سمجھانا، اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو اللہ اسے ہدایت نصیب فرماتا ہے اور وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اور نہیں سمجھتا ہے، نہیں اس بات کو مانتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہوتا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے جتنے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں، ان سب کا گناہ بھی اسی کے سر مڑ دیا جائے گا. آج اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرنے میں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، یا آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ جتنے اچھے لوگ جاتے ہیں تو آپ جو اچھا کام کرتے ہو اس کا بدلہ آپ کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. ساتھ ساتھ جو آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوئے ان کا بدلہ بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرماتا ہے. کیونکہ ان تمام باتوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. یہ ہمارا جتنا اچھا ایمان ہوتا ہے اتنا اچھا ہی ہمارا کردار ہوا کرتا ہے. اگر ہمارا ایمان اچھا ہے تو ہم کام بھی اچھے کریں گے. اگر ہمارا ایمان اچھا نہیں ہے، ہمارے دل میں خود وسوسے پیدا ہو رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارا کسی کوئی بات ہے اگر ہم کہیں پر سمجھاتے ہیں، اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے. تو دیکھیے ایک چیز ہے، ہمیں اور آپ کو بھی کوئی کام اگر کریں تو پہلے سوچ لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. جیسے کل بات چل رہی تھی کہ لوگ خوشیوں میں زیادہ گناہ کرتے ہیں. جیسے کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے کے بعد کیا ہوتے ہیں، وہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے نہ جانے کیسے کیسے وہاں پر گناہ ہو جاتے ہیں. شادی کا موقع آتا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکریہ ادا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوتا کیا ہے وہاں پر اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے بجائے شادی سے پہلے جو گناہ بندہ نہیں کرتا ہے وہ شادی والے دن کر لیتا ہے. ایسے رسومات ایسی خرافاتیں وہاں پر شادی والے دن ہو جاتی ہیں. کہ اللہ رب العزت نے یہ خوشی جو دی ہے وہ صرف گناہ کرنے کے لیے یا شیطان کو یاد کرنے کے لیے دی ہے؟ میرے بھائی
اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اسی شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں تو پھر ہم سے بڑا احمد کون ہے، ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ جب اللہ رب العزت ہمیں جو ہے کوئی خوشی عطا فرماتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ خوشیاں ہماری برقرار رہیں، اور تبارک و تعالیٰ فرماتا بھی یہی ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کے سوا ہوتا ہے کہ اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں، کیا جو بت پوجتے ہیں وہی صرف اللہ کی نگاہ میں، جو غلط کرتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں نہیں، وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے جب بھلائی کری تو اللہ دیکھ رہا تھا، برائی کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، ایک تو دونوں فعال پہ رہا ہے۔ دیکھیے ہمیں اور آپ کو جو بھی کام کریں وہ جس لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ساتھ میدان محشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں افعال میں ہمیں اور آپ کو اچھا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن مقدس پڑھنے اور سننے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق